دعا ہے، اور ان بچوں کے لیے، ان شہداء کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے، تو یہ ہمارا ان کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے۔ شہید تو خون کا پہلا قطرہ گرنے سے قبل جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور یہ ننھے شہید، ان کا خون بھی، ان کا لہو بھی اس وطن کی بنیادوں میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی خاص کرم نوازی سے انہیں مالا مال فرمائے، اور میرے وطن میں امن کے سویرے طلوع فرمائے۔ کوئی حکیم دوائی دے اور کہے کہ اس کے نتیجے کے اندر یہ ہوگا، اور مریض ایک مہینے کے بعد وہ دوائی استعمال کرنے کے بعد آگے کہے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا، تو طبیب نبض دے کے کہتا ہے کہ تم نے پرہیز جو بتایا تھا وہ نہیں کیا، تب اس کا فائدہ تمہیں نہیں پہنچا۔ وہ کہتا ہے میں پرہیز تو نہیں کروں گا، مجھے شوگر کا مرض لاحق ہے، میں تو دبا کے میٹھا کھاؤں گا، لیکن میں تمہاری دوائی بھی لوں گا، لہٰذا مجھے شفا ہونی چاہیے، لیکن جو آپ پرہیز بتا رہے ہیں وہ میں نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر کہے گا پھر کرتے رہو، دوائی بھی کھاتے رہو، لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مریض مکمل پرہیز بھی کرتا ہے اور پھر دوائی بھی لیتا ہے تو اللہ شفا عطا کرتا ہے۔ اللہ نے روزے کا نتیجہ تقوی رکھا ہے، لیکن ساتھ یہ شرط رکھی ہے کہ تم ان امور سے رک جاؤ جن سے تمہارے رب نے منع کیا ہے، پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تمہارا دل تقوی کے نور سے جگمگا اٹھے۔ اور اگر پورا مہینہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی اتقاء کا نور نصیب نہیں ہوتا اور دل کو، باطن کو روشنی نہیں ملتی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا روزہ نہیں، اپنی مرضی کا روزہ رکھا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق بھوک کاٹی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے واضح دو ٹوک لفظوں میں ارشاد فرما دیا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو ایسے امور کو نہیں چھوڑتا جن سے منع کیا گیا ہے تو پھر اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے کہ اللہ نے اس لیے روزہ فرض کیا ہے کہ تھوڑا خوراک بچ جائے، نہیں، بلکہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، ماہ سیام میں تو مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ہر شخص اپنا حساب لگائے تو اس مہینے میں اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے، بلکہ یہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے مہینہ، اور اس پورے مہینے میں اگر ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنی زبان کو بچائیں گے۔ سب سے زیادہ جرائم، گناہ ہماری زبان کرتی ہے، ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہمارے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، ہمارے پاؤں بھی برائی کی جگہ پہ چل کے جائیں تو گناہگار ہوتے ہیں، ہمارے کان بری چیزیں سنیں تو یہ بھی گناہگار ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کرتی ہے۔ تو اس لیے ماہ سیام میں زبان کو کنٹرول کرنے کا کہا گیا۔ آقا کریم نے فرمایا جب تم سے کوئی الجھنا چاہے اور تم روزے سے ہو تو اسے کہو میں روزہ رکھا ہوا ہے، نہیں، تم سے کوئی زیادتی بھی کرنا چاہے تم اس سے الجھو نہ اور کہو انی امرؤ صائم، میں روزہ رکھا ہوا۔ تو روزے کے اندر تو آپ اپنی زبان کو بچاتے ہیں اس احساس کے ساتھ کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ احساس جب جڑا ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں تو کلی بھی احتیاط سے کی جاتی ہے نا، کوئی قطع حلق سے نیچے نہ ٹپک جائے۔ جب آپ روزے سے ہوں اور یہ احساس آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے تو آپ امور میں احتیاط کرتے ہیں کہ میرے روزے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو کیا صرف کھانے اور پینے سے بھی روزے کو نقصان پہنچتا ہے یا روزے کو نقصان پہنچانے والی اور چیزیں بھی؟ تو اگر غیبت ہے، جھوٹ ہے، بہتان تراشی ہے، سب و شتم ہے، حتیٰ کہ فضول گوئی ہے، تو یہ چیزیں روزے کے نور کو ختم کر دیتی ہیں، اور پھر وہ بندہ بھوک اور پیاس کاٹ رہا ہو۔ تو بھوک اور پیاس سے مقصد جو حاصل ہونا ہے، دیکھو میں نے ابن عاشور کے حوالے سے کہا کہ کچھ چیزیں ہیں کہ ہمارا ذہن طے کر لیتا ہے اور ان سے دور رہنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتا، جس طرح مردار ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم بچتے ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی۔ وہ کہتے ہیں ہمارا مائنڈ کلیئر ہو گیا کہ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، ہمارے رب نے منع کیا ہے، تو بس ان سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کی فہرست بنائیں تو وہ سینکڑوں میں، ہزاروں میں چلی جائے، جو اللہ کی توفیق سے ایک مسلمان نہیں کرتا، صرف اس احساس کے ساتھ کہ میں مسلمان ہوں، وہ نہیں کرتا۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود تم کر رہے ہوتے ہو، تو ان ساری بیماریوں کا علاج روزہ ہے۔ تو اب روزہ بھی اگر ہم نے، دیکھیے اور کوئی دوائی کارگر نہیں ہو رہی ہے،
تو یہاں روزہ چاہیے، اور اس دوائی کے ساتھ بھی اگر پرہیز نہیں کریں گے تو بیماری تو بڑھتی رہے گی، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بیماری جڑ پکڑ جائے گی، پھر بہت مشکل ہوگا نکالنا۔ تو روزہ ان ساری بیماریوں کا علاج ہے جن کو ہم ختم نہیں کر پاتے۔ اللہ کا فرشتوں کی مجلس میں حضور کی ثنا کرنا یہ درود ہے، حضور کی مدح فرمانا، محبوب کی شانوں کو بیان فرمانا۔ یہ صحیح بخاری میں صلاۃ کا ترجمہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا ہے۔ تو پھر درود کا مفہوم بہت وسیع ہے، حضور کی مدح و توصیف، حضور کے حسن کا بیان، حضور کے خصائل کا عنوان، آقا کریم کے شمائل کا تذکرہ، حضور علیہ السلام کے فضائل کی باتیں، حضور کی عظمتوں کا عنوان، یہ سب کچھ درود کے زمرے میں آتا ہے۔ اور پھر ساتھ صیغہ بھی درود کا ہو اور اس میں شانیں بھی حضور کی ہوں، جس طرح درود تاج میں ہے، تو اس میں حضور پر درود بھی بھیجا گیا اور ساتھ حضور کی عظمتوں کو بھی بیان کیا گیا، تو یہ ایک خوبصورت گلدستہ بن گیا۔ درود شریف کے جو مفاہیم بیان کیے گئے ہیں ان سب مفاہیم کو یہ اپنے جلو میں لیے ہوئے ہے یہ درود۔ تو کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ترغیب دی درود شریف پڑھنے کی، باقی امور اور عبادت، ذکر فکر، تو میں نے عرض کی، ارشاد فرمائے کہ میں آپ پر کس مقدار میں درود پڑھوں، کتنا وقت، کتنا درود پڑھوں؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما شئتا، جتنا تم چاہو۔ فرماتے ہیں میں نے کہا میں چوتھا حصہ درود پڑھوں گا، باقی 3 حصے دیگر عبادات اور دیگر وظائف اذکار بجا لاؤں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، جو تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں نے کہا النصف، میں آدھا وقت درود پڑھا کروں گا اور باقی چیزیں باقی آدھے وقت میں کروں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا کہ حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا اور 1 حصہ باقی وظائف اوراد بجا لاؤں گا۔ فرمایا جیسے تمہارا دل چاہے، لیکن اگر تم درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا حضور میں پڑھوں گا ہی درود، سارا وقت میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا پھر تمہارے سارے دکھ، تکلیف، اذیتیں، پریشانیاں، اس کے لیے یہ درود کفایت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دی جائے گی۔ تمہاری پریشانیاں، تمہاری اذیتیں، تمہارے دکھ، دور وجود میں لفظ بولا جاتا ہے ٹینشن، تمہاری ساری ٹینشن، تمہارے سارے معاملات حیات کی بے ترتیبیاں، پریشانیاں، دکھ، اذیتیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ درود سب دردوں کا مداوع ہو جائے گا، سب دکھوں کا علاج ہو جائے گا، سب پریشانیوں کا حل ہوگا، سب مصیبتوں کا مداوع بن جائے گا، اور ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ تو درود جتنی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے اللہ کی اتنی ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو باقی وظیفے، باقی اوراد وہ بھی فضل و شرف والے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ پھر تمہارے لیے درود ہی کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا جو 1 مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو درود پڑھا حضور پہ کام اپنا بن رہا ہے۔ تو درود پڑھنے سے انسان کا باطن سنورتا ہے، اندر پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، گناہ دھلتے ہیں، عیب دھلتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں، آلام، مصائب، دکھ، ٹینشن، پریشانی جو کچھ بھی ہے یہ ختم ہوتا ہے، اور درود پرسکون بنا دیتا ہے انسان۔ راحت بخش ہے وظیفہ، سرور انگیز ہے یہ وظیفہ، نور بیز ہے یہ وظیفہ، ماحول میں شگفتگی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر درود شریف پڑھو گے تو تمہاری بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے دکھوں کا مداوع ہوگا، تم ریلیکس ہو جاؤ گے درود پڑھنے۔ یہ درود شریف کی برکات ہے۔ 1 مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو بار بار حضور پہ درود پڑھتا ہے تو بتاؤ کہ کتنا بڑا ذخیرہ رحمتوں کا
اس کے اطراف میں پھیل گیا، تو اس لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ شفاعت رسول کے حصول کا ذریعہ درود بنتا ہے، چونکہ ہمارا آسرا ہی حضور کی شفاعت ہے۔ وہ دامن شفاعت کھولیں گے تو ہم گناہ گاروں کا کام بنے گا، اور وہ نصیب کیسے ہوگی حضور علیہ السلام کی شفاعت؟ کثرت درود سے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا آقا کریم نے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہے۔ تو حضور کی قربت کا ذریعہ بھی درود ہے۔ کون سا مومن ہوگا جس کو حضور کے دیدار کا شوق نہیں ہے؟ کثرت درود کی برکت یہ ہے کہ حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو بتاؤ اور کیا چاہیے؟ قرآن ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے کون؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ تین خوبیاں اہل ایمان کی یہاں بیان فرمائی گئی۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کتنی اہمیت کی حامل عبادت ہے، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن مجید میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، سینکڑوں بار ہمیں اپنے حضور سجدہ ریزی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر قرآن مجید کی آیات کو اور مختلف احادیث کو پڑھا جائے تو تقریباً 750 مرتبہ قرآن و حدیث کے اندر نماز پڑھنے کا حکم نامہ دیا گیا ہے۔ مجھے بتائیے کہ ایک باپ ہونے کے ناطے یا ایک استاد ہونے کے ناطے میں اگر اپنے کسی شاگرد کو یا اپنے کسی بیٹے کو ایک بار کہوں تو اس کے لیے یہ بات ہی کافی ہونی چاہیے، اور اگر میں ایک بار کہوں پھر دوسری بار کہوں اور تیسری بار کہوں اور وہ میری بات پہ کان نہ دھرے، توجہ نہ دے اور عمل نہ کرے تو میری طبیعت کیا ہوگی اور میرا رویہ کیا ہوگا؟ باوجود کہ ایک باپ ہونے کے ناطے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے شفقتوں کا جہان سینوں میں آباد ہے، لیکن طبیعت میں لامحالہ طور پہ تلخی پیدا ہو جائے گی۔ تو میں ایک باپ ہونے کے ناطے یا ایک استاد ہونے کے ناطے، آپ ایک باپ ہونے کے ناطے یا ایک استاد ہونے کے ناطے ایک بار، دو بار، تین بار کہتے ہیں اور وہ عمل کی صورت اختیار نہیں کرتی، روح بعمل نہیں ہوتی وہ بات، تو ہماری طبیعتوں میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو احکم الحاکمین ہے، جو رب بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، تو اس کا تو ایک مرتبہ کہہ دینا ہی کافی ہے، اور اس پر روح بعمل نہ ہو تو وہ زندگی چھین لے اور سانسیں واپس لے لے، لیکن وہ کتنا کریم ہے اور بندے پر اس کی شفقتوں کا می کتنا برستا ہے کہ وہ ایک بار نہیں کہتا، دو بار نہیں کہتا، وہ بار بار سینکڑوں بار کہتا ہے، میرے بندے آجا میرے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ اور اگر کوئی بدبخت پھر بھی اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، اس کے لیے آکسیجن کو روک نہیں لیتا، اس کی سانسیں جو ہیں وہ بند نہیں کر دی جاتی، اس کے لیے آسمان سے رزق اترنا بند نہیں ہو جاتا، اور اس کے لیے زندگی تنگ نہیں کر دی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح زندگی کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ کتنا کریم ہے، اور پھر انسانوں کے رویے کتنے تلخ ہیں۔ سویر سے لے کر شام تک 500-700 روپے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور کس کس دہلیز پہ حاضر ہونا پڑتا ہے، اور کس کس کو سیلوٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن ایک رب کے حضور اسے حاضر ہونے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں جو فجر کے وقت اٹھ کے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں؟ یہ بدبخت انسان اور جن ہیں جو اس کے حکموں کو ٹالتے ہیں، ورنہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو طوعاً اور کرہاً اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو درخت ہیں یہ قیام کی صورت میں ہیں، اور چوپائے رکوع کی صورت میں ہیں، اور مینڈکیں تشہد کی صورت میں ہیں، اور حشرات الارض جو ہیں وہ سجدوں کی صورت میں اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اور ایک انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی عبادت میں درختوں کا قیام بھی رکھا گیا، اس کی عبادت کے اندر چوپایوں کا رکوع بھی رکھا گیا، اس کی عبادت کے اندر مینڈکوں کی طرح
تشہد بھی رکھا گیا اور حشرات الارض کی طرح سجدہ بھی رکھا گیا تاکہ اس کی عبادت تمام عبادتوں کا مجموعہ بن جائے. اور درخت بھی رب کی تسبیح بولے، چوپائے بھی رب کی پاکی بولے، حشرات الارض بھی رب کی تسبیح بولے، اور جو ہے وہ بلوں سے سر نکال کر کے وہ اللہ کی پاکی بولے. چڑیاں بھی گھونسلوں میں صبح کے وقت رب کی تسبیح کے ترانے پڑھ رہی ہوں. وہ کتنا بد نصیب شخص ہے کہ جب صبح سانس لے رہی ہوتی ہے اور جب اللہ کی رحمتیں بندے کو پکار رہی ہوتی ہیں اور وہ خراٹے لے رہا ہوتا ہے. کتنا خوش وقت ہے وہ گھرانہ کہ جب صبح کا نور اور تڑکا ظاہر ہوتا ہے تو بچے گھروں سے نکل کے مسجد کا رخ کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹیاں مصلے بچھا رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو 5 گانا نماز کی سعادات نصیب ہیں. تو کہا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ خوش نصیب وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے کہا کہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے، تو اللہ نے مجھے اپنی اتنی محبت عطا کی کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا. پھر میں نے ایک دن کہا مالک مجھے اپنا اب قرب عطا کر دے، تو آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو پھر قرآن پڑھا کرو. تو قرآن انسان کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ہدایت ہے. ہدایت انسان کی وہ ضرورت ہے جس کو مانگنے کی تلقین کی گئی. اللہ سے رزق مانگنا چاہیے لیکن کوئی نہیں مانگے گا وہ پھر بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دولت مانگنی چاہیے، کوئی نہیں مانگتا پھر بھی دیتا ہے. صحت مانگنی چاہیے، کوئی نہیں مانگتا پھر بھی دیتا ہے. لیکن ہدایت اتنی اہم ضرورت ہے کہ جسے میسر ہے اسے کہا گیا تو بھی مانگ. روزانہ ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں وقالتاً یا اصالتاً پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ روزانہ پڑھتا ہے اور وہ مصلی پہ کھڑا ہو کے قبلہ رو ہوتا ہے اور پھر بھی یہ مانگ رہا ہوتا ہے. تو مجھے بتاؤ کتنی ضرورت ہے انسان کی ہدایت. تو ہدایت انسانی ضرورت ہے اور ضرورت کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور محنت کریں گے تو جھولی خالی نہیں جائے گی. اور اس کا بہت بڑا منبع اور بہت بڑا سرمایہ اور بہت بڑا چشمہ ہمارے پاس قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے. میں ایک اور بات کروں، کسی نبی کا کوئی معجزہ اس نبی کی امت کے پاس آج موجود نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، ساتھ لے کے چلے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، ساتھ لے کے چلے گئے. چھوٹے معجزات نہیں، بڑے بڑے معجزات تھے. ید بیضا دیا گیا اور پھر کوڑی کو ہاتھ پھیرتے شفا ملتی، نابینے کی آنکھوں پہ انگلی رکھتے روشنی اتر آتی، مردے کو ٹھوکر مارتے اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتے. کتنی بڑی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزات دیکھیے، عصا ہے کبھی سام بن جاتا ہے، کبھی جھاڑیاں اس سے توڑتے ہیں، کبھی پتے جھاڑتے ہیں، کبھی رات کو روشنی دیتا ہے. ید بیضا ہے، کیا کیا معجزات تھے. کبھی پتھر پہ مارتے ہیں تو پھٹ جاتا ہے، پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں. لیکن آج عصائے موسوی بھی نہیں ہے، آج ید بیضا بھی نہیں ہے. آج جو ہے وہ معجزات نبیوں کے ان کی امتوں کے پاس نہیں ہیں. اور میرے نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن آج بھی اصلی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. یقین جانے قرآن کو چومنے کو جی چاہتا ہے. آنکھوں سے لگائیں، یہ وہ کتاب ہے جو میرے رسول کے سینے پہ نازل ہوئی ہے اور اصلی صورت میں اپنی اصلی زبان میں انہی حروف کے ساتھ آج بھی موجود ہے. اور قرآن مجید کا فیض بھی ختم نہیں ہوا، اس کا اسی طرح فیض موجود ہے جس طرح پہلے موجود تھا، اور آج بھی وہ روشنی دیتا ہے. اور جب ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں، اسی لیے فرمایا گیا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے کسی مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو. اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ قرآن پڑھنے سے تمہیں رونا نہیں آتا. کتنی وہ بابرکت کتاب جو رب کی منزل ہے، جس کو جبریل لے کے آئے ہیں، جو رسول اللہ کے سینے پہ نازل ہوئی ہے. اور کتاب وہ ہے، قرآن کہتا ہے اگر پتھروں پہ نازل ہوتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ رسول اللہ کا سینہ تھا جس نے اس کتاب کو سہارا لیا. اور ایک حدیث میں نے پڑھی، اور جب میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھی تھی تو دیر تک اس کا نشہ نہیں اترا تھا. شاید جو پہلی مرتبہ سنے اس کو وہ حظ محسوس ہو. فرمایا قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے. ایسے کانٹ لگتا ہے جسم کے اندر کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں. تو یار یہ تاریں آ رہی نا بجلی کی، کہ اس میں کرنٹ ہے، ان کو ہاتھ میں پکڑ لیں
تو ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن دوسرا سرا پاور ہاؤس سے نہ جڑا ہوا ہو تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر دوسرا حصہ پاور ہاؤس سے جڑا ہو تو ہاتھ لگائیں گے تو کرنٹ پڑے گا۔ اللہ اکبر! یہ قرآن یہ ایسی رسی ہے جس کا سرا تم نے پکڑا ہے، کہا اس کا دوسرا سرا خالی نہیں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں، اور اب بھی